قائد ملت لیاقت علی خان۔ لیاقت علی خان کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جو پاکستان کے لیے پیدا ہوئی، پاکستان کے لیے زندہ رہی اور پاکستان کی خاطر جان قربان کی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان سن 1 اکتوبر 1895 میں کرنل پنجاب ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ لیاقت علی خان کرنال کے نواب کے دوسرے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کا خاندان مشرقی پنجاب اور یوپی میں بڑی جاگیروں کا مالک تھا۔ لیاقت علی خان اپنی پوری زندگی میں ملنساز کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ فطرتاً خاموش، سنجیدہ اور صاحب کو انسان تھے۔ قوم کے ہمدرد تھے۔ طبیعت پہ حق گوئی، حق پرستی موجود تھی۔ انتہائی خوددار اور محنتی تھے۔ لیاقت علی خان نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی اور موسیقی کی بھی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد علی گڑھ یونیورسٹی سے BA کی ڈگری حاصل کی۔ BA کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے برسٹی کا امتحان پاس کیا۔ 1923 میں وطن واپس آ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ آپ کا دل مسلمانوں کی شکستہ حالت دیکھ کر دکھتا تھا۔ آپ قائد اعظم کے دستِ راست اور آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے۔ انہوں نے تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لیا۔ آپ کی قابلیت اور محنت کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کو اپنا سیکرٹری منتخب کر لیا۔ 1937 سے 1947 یعنی قیام پاکستان تک آپ قائد اعظم کے سیکرٹری کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ لیاقت علی خان قائد اعظم کے پراعتماد ساتھی تھے۔ قائد اعظم آپ کے کام سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ رات دن جس خلوص اور مستقل مزاجی سے ملک کی ترقی کے لیے مسلسل کوششیں کی، اسی وجہ سے پاکستان کی عوام نے انہیں قائد ملت کا خطاب دیا۔ قائد ملت لیاقت علی خان کو طلباء سے بہت امیدیں وابستہ تھیں۔ طلباء کے معاملات آپ کو بہت دلچسپی تھی۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ طلباء کو اعلیٰ کردار کا مالک ہونا چاہیے۔ معاشی زندگی کی بحالی، بجٹ کی تیاری، کشمیر کی جنگ اور بھارت کی سازشوں کے خلاف دفاع سمیت تمام درپیش مسائل میں قائد اعظم قوم اور حکومت کی رہنمائی کرتے تھے، لیکن ان کے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی ذمہ داری وزیر اعظم لیاقت علی خان پر ہی عائد ہوتی تھی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد جب قوم کے حوصلے پست ہو رہے تھے اور بھارتی پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہی تھی، تو ایسے حالات میں آپ ہی قوم کے ترجمان اور قائد تھے۔ لیاقت علی خان کے عہد حکومت میں معاشی ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد شروع کی گئی۔ عوام کو پاکستانی مصنوعات کے فروغ کی ترغیب دی گئی۔ آپ نے 1949 میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائے اور نئے آئین کی تیاری کے سلسلے میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی بنائی۔ آپ نے 1950 میں امریکہ کا دورہ کیا اور اپنی تقریروں میں عوام کو قیام پاکستان کے پس منظر سے آگاہ کیا۔ آپ نے امریکی قیادت کو پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے پر آمادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ لیاقت علی خان کی خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات کرنے کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ شاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لیے مذاکرات کیے۔ 1951 کے وسط میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئی تو ملک میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی۔ آپ نے قوم کا حوصلہ بلند کرنے اور اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے ملک کا دورہ کیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو سحر پہر کے وقت راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ایک عظیم الشان اجتماع سے آپ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے اور زبان سے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ
میرے پیارے پاکستانی بھائیوں، ایک بدبخت نے آپ پر گولی چلا دی جو آپ کے سینے پر لگی، جس کے نتیجے میں آپ اسی وقت شہید ہو گئے۔ آپ کی اچانک شہادت سے پاکستانی قوم غمزدہ ہو گئی اور ایک ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ جب آپ شہید ہوئے تو آپ کی زبان سے جو آخری الفاظ نکلے وہ یہ تھے: خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ کمپنی باغ کو لیاقت باغ کے نام پر موسوم کر ہمیشہ کے لیے ان کی ملی خدمات کا اعتراف کر لیا۔ آپ